بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ڈاکٹر نبیہ شادی کے بندھن میں بندھ چکی ہیں, ان کا نکاح ہو چکا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر نبیہ جن کو ہم اکثر سنا کرتے تھے, خاص طور پہ جب وہ بات کرتی تھی عورتوں کے خلاف مردوں کے فیور میں, بڑی اچھی گفتگو وہ کرتی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ایک کنٹروورسی بنی, پھر ان کی میں نے ٹک ٹاک دیکھی. چھوٹے بچوں کی طرح انہیں ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں, ان کو شوق بھی ہے. موجود ہے ہمارے ساتھ راجہ عمران صاحب, سینئر جرنلسٹ. عمران صاحب مجھے بتائیے کہ طارق جمیل صاحب نے یہ شادی کا نکاح پڑھایا اور اس میں بڑے اچھے لوگ بھی تھے, کیا کہیں گے آپ؟ ساسی صاحب سے پہلے تو بہت شکریہ. اچھا آپ نے نا اس میں 2-3 باتیں کی ہیں. ہم سب سے پہلے کیونکہ آج خوشی کی بات ہے تو آج کیونکہ ڈاکٹر نبیہ پیا گھر کی ہو گئی ہیں, تو ایک تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وجہ کیونکہ وہ ہماری صحافی برادری, میڈیا برادری, ٹک ٹاک برادری, یوٹیوب برادری, ساری برادری کا حصہ تو ہیں ہی ہے نا, کہ مختلف ادوار میں وہ مختلف جگہوں پہ نظر آتی رہتی ہیں. اچھا سر, ابھی یہ ہے کہ آج جو ماشاءاللہ ان کا نکاح ہوا ہے, یہ سنت نبوی پہ عمل کیا گیا ہے, اور نکاح ان کا پڑھایا ہے ہمارے پاکستان کے بہت نامور اسکالر, بہت دلوں میں بسنے والے اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب نے. اور وہ اکثر الحمدللہ مختلف حوالوں سے آپ دیکھیں گے, جو میڈیا کی بچیاں ہوں یا کوئی بھی کسی بھی شعبے سے وابستہ, وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مہک ملک کا میں ایک دن سن رہا تھا کہ اس نے کہا جی کہ میری زندگی میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. اور بھی بہت سارے لوگ اکثر ان کے بارے میں کہتے رہتے تھے. جنید جمشید صاحب آپ کے سامنے, اللہ پاک ان کا وہ جہان اچھا کرے, بڑے ایک اللہ والے انسان تھے. جب اللہ نے ان کی زندگی کو بدلا تو آپ کے سامنے پھر انہوں نے زندگی کیسے گزاری. آج ڈاکٹر نبیہ ایک ازواجی زندگی میں بن چکی ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عفان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے, نکاح کے بعد نماز کا ٹائم ہوا, تو جب نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے جو صف میں تھے ڈاکٹر عفان صاحب بھی موجود تھے. پھر پیر ان کی فیملی کی بھی پکچرز دیکھی ہیں, ان کے بچے بھی, ان کی مسز بھی, انہیں تصویریں بھی کھینچائی ہیں. پیر وقار سلطان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. اور اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے بہت سارے ستارے وہاں پہ موجود تھے. میں اپنی طرف سے ڈاکٹر نبیہ صاحبہ کو یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ کو ہم نکاح کی یا شادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پہلے میاں فوت ہو گئے تھے, لوگوں نے ان کے حوالے سے یعنی کہ مارکیٹ میں بہت سی باتیں کی ہوئی تھی, لیکن باقاعدہ ان کے میاں فوت ہوئے, وہ بیوہ ہو گئی تھی, ان کا ایک بیٹا بھی آئی تھنک سو, اور وہ بیوگی کی زندگی بھی بڑے اچھے طریقے سے گزاری تھی. بڑی ایک خوددار اور دبنگ عورت ہے. میں ان سے 2-3 ریکویسٹیں ضرور کروں گا. آپ نے آگے ذکر کیا ٹک ٹاک کے حوالے سے. دیکھیں اگر وہ اس پہ آنے سے موٹیویشنل باتیں کرنے سے پہلے ٹک ٹاک بھی بنا رہی تھی تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر پوزیٹیو کنٹینٹ ہے اس میں, اچھا کنٹینٹ ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ پوزیٹیو کنٹینٹ میں کام نہیں کر سکتے. ہاں کوئی ولگیرٹی نہ ہو, ولگیرٹی جس کام میں ہو وہ نہیں ہونا چاہیے. سر وہ آپ کو پتہ ہے آج کل لپ سنگ ہو رہی ہے, گانوں کے اوپر چلنا ہوتا ہے, پھر لڑکوں کے ساتھ کپل ویڈیوز یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں اس عمر میں سوٹ بھی نہیں کرتی. ہاں یہ اس عمر میں نہیں سوٹ کرتی, کسی عمر میں بھی نہیں کرتی. جی عورت کو اللہ نے جس حیا کے دائرے میں رکھا ہے, وہ اگر اس میں رہے گی تو اس کی عزت بھی بڑھے گی. آج کل کی لڑکیاں دیکھیں نا ماشاءاللہ, تھوڑا سا ہی چلتی ہیں تو پھر نئے سے نئے سٹنٹ شروع ہو جاتے ہیں. جیسے علینا عامر ہے, اب ہر دوسری شادی پہ ان کا ڈانس مشہور ہو رہا ہے. تو وہ پہلے لوگوں کو بلانا پڑتا تھا عورتوں کو مجرے کے لیے, اب یہ بہتر ہو گیا ہے کہ ڈولی ہو گئی ہے, وردہ ہو گئی ہے, یہ ڈانس کی تو کمی نہیں ہے. ہاں یہ اویلیبل ہے. اچھا ان میں نا کرنٹ ہے, یعنی وہ نہیں جیسے ہوتا کسی چیز کو جیسا جھٹکا لگنے دے رہا ہے تو شروع ہو جاتی ہے. ان کو یہی نہیں ہے کہ کون سی جگہ کو, بس کہتے ہیں ہونا چاہیے, ڈانس ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر نبیہ کی جی آج شادی جو ہوئی ہے, ہم ان کو کہیں گے کہ جو پیچھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھیں ایک انسان دنیا میں آتا ہے نا, تو کہا گیا کہ یہ اس کا دنیا میں آتا ہے تو ایک ہر چیز نیو ہوتی ہے. کہتے ہیں ایسے ہی جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ایک دنیا نئے سرے سے شروع ہوتی ہے. تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ جیسے آپ اس نکاح کے رشتے میں بندھی ہیں, ایسے ہی کچھ چیزیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ سے چاہتے نہ چاہتے غلط ہوئی ہیں. آپ ان پہ اللہ کے حضور معافی مانگیں, اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں کوشش کریں کہ اگر وہ نہیں آپ سے رکھنا چاہ رہے تو آپ آگے ہاتھ بڑھا دیں. اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے معافی مانگ لینے سے تمہاری عزت میں کمی آتی ہے تو روز محشر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا گواہ ہوں کہ تم وہ اپنی گئی ہوئی عزت مجھ سے لے لینا. یعنی معافی کی اتنی بڑی فضیلت ہے, تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں.
تو عثمان بھائی آج کا دن ان کے حوالے سے بہت اچھا گزرا ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا میں یہاں پہ نا تھوڑا سا آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ باتیں اور بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آج میں نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی ہے. ایک تو ویڈیو ہم نے یہ دیکھی نا, ایک اور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ملک میں دیکھیں جہاں یہاں پہ لوگ نا ڈانس کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں, ولگر کنٹینٹ بنا کے بڑے خوش ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں عرب کے اندر ایک قرآن اندازی ہوئی جس میں حج کے لیے لوگوں کے نام پکارے گئے. تو وہاں پہ ایک عورت کا جب نام پکارا گیا تو بے ساختہ اس کا بھائی سجدے میں پڑ گیا. اچھا ابھی وہ سجدے میں گیا ہی تھا کہ اتنی دیر میں اس بھائی کا نام بھی پکارا گیا. اچھا وہ دونوں خوشی کے عالم میں ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے. اچھا یہ بھی دونوں خوشی منا ہی رہی تھے کہ جو تیسری بہن ان کی باقاعدہ طور پہ عبایا تھا, باقاعدہ دونوں بہنوں نے برقع کیا ہوا تھا اور بڑی بشرہ بیٹھی ہوئی تھی. تیسری بہن کا نام بھی اللہ کے حکم سے حج کے لیے نام آ گیا. اللہ کے کام دیکھیں. میں ان کی خوشی, آپ اگر ویڈیو چلا سکے وہ کلپ ضرور چلائیے گا. عثمان بھائی ان کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان کو نا دنیا میں جنت مل گئی. یعنی کہ وہ عجیب و غریب منظر بن گیا نا, بڑا کراؤڈ تھا لیکن ان کو دنیا سے بے خبر ہو کہ وہ تینوں بہن بھائی آپس میں گلے مل رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایسے بھی اللہ والے ہیں. جب اللہ پاک کسی کو توفیق دیتا ہے تو اچھے کاموں سے بھی بندے کو پذیرائی ملتی ہے. اور آپ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لوگ یہاں پہ نا میں حیران ہوں کہ صرف ولگر کنٹینٹ بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم مشہور ہوں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے وہ سعودیہ میں ایک منظر دیکھا تھا, ایک بابا جی تھے بلوچستان سائڈ کے, نہ کچھ جانتا تھا نہ کچھ, ایک لمحے میں پوری دنیا میں بابا جی کی ویڈیو مشہور ہو گئی اور وہ بابا جی ہر بندے کی نظروں کا وہ بن گئے کہ یہ کون ہے, کہاں سے. اللہ پاک جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں فیم بھی دے دیتے ہیں, مشہورگی بھی دے دیتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر نبیہ کی ہم بات کر رہے تھے, یہ بیچ میں ایک واقعہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا اچھا ڈاکٹر نبیہ کی ہم لوگ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک پازیٹیو ایک چیز معاشرے میں انہوں نے شو کی ہے کہ ایک عورت بیوہ ہوتی ہے, پہلے تو ان کے شوہر نے اس کے ساتھ شادی کی, بڑا پازیٹیو رسپانس دیا. دوسرا ایک بولڈ عورت اٹھتی ہے بجائے افیئرز لگانے کے, حالانکہ آپ کو حالانکہ صافی عورت ہے, نہ اس کو مردوں کی کمی ہے نہ کچھ اور ہے, اس کے باوجود ڈاکٹر نبیہ نے نکاح کو پروموٹ کیا ہے. سر ایک تو نکاح کو پروموٹ کیا اس بندی نے. آج دن تک ڈاکٹر نبیہ کے حوالے سے ہم نے کسی بھی ایسی کنٹروورسی میں ان کو نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ نام جوڑنے کی کوشش کرے یا ان کا نام کسی سے جڑا ہو. دیکھیں سر ایک بیوہ عورت کے لیے الگ زندگی, پہاڑ جیسی زندگی گزارنا, پھر اکیلے رہ کے گزارنا, کیونکہ انہوں نے ایک دو ویڈیوز میں بتایا بھی ہے کہ میں گھر میں بھی اکیلی ہوتی ہوں, بڑا مشکل ہو جاتا. تو سر اس عورت نے دیکھیں یہ ثابت کیا ہے کہ اگر عورت ثابت قدم ہو, اپنے آپ میں اس کو بھروسہ ہو, تو وہ ہر طرح کے حالات کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ اسے کامیابی سے کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے سے کوئی روک سکتا ہے. کوئی بھی نہیں روک سکتا. بات سمجھ. دیکھیں ڈاکٹر نبیہ کی جو کنٹروورسی چلی, یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے چلی ہے. سر وہ ہر انسان میں ہوتی ہے, لیکن وہ ایک پاسٹ بن گیا. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جیسے آج کا دن ان کے لیے بہت اچھا تھا, آگے بھی اللہ پاک ان کی پریشانیوں کے دروازے بند کرے اور اللہ پاک ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے اور وہ معاشرے کو اچھا ڈیلیور کر سکیں. میں آپ کی ایک وہ دیکھ رہا تھا, آپ ایک بچی کے بارے میں بات کر رہے تھے, وہ سمیہ حجاب. آپ نا اس سے جب آپ نے بات کی تو مجھے بڑی پسند آئی کہ بیٹا آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ اچھے کام کر کے آگے ہو, اچھے کام کرو, آپ کو دنیا تو جاننا شروع ہو گئی ہے. تو سر دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی, یہ میں سمجھتا ہوں ہر اس ہماری ماں بہن بیٹی کے لیے جو یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف غلط کام ہی کروں گی تو مشہور, اس کے لیے ڈاکٹر نبیہ جیسی عورتیں مثال ہیں. بالکل ایسی ہے. اس کے لیے اور بہت سی ہمارے دیکھیں جی ایک منٹ, وہ ذوالقرنین کے ساتھ اس کی بیوی ہے, کیا نام ہے اس کا, کنول افتاب. آج دن تک ہم نے اس کی کوئی کنٹروورسی نہیں دیکھی, بس اس کے ایک میاں ہے, بس اس کے ساتھ اس کی ویڈیوز آتی تھی, پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کریں گے. وہ دن آج کا دن بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں دونوں میاں بیوی. اور میں خود سمجھتا ہوں ابھی بلکہ اس نے کل پرسوں ایک ایوارڈ میں اس کو نامینیٹ کیا گیا, تو ہم تو خوش ہیں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں کام بھی کر رہے ہیں, اپنا باعزت طریقے سے رزق بھی کما رہے ہیں, اور ان کی کوئی ایسی ہم نے آج دن تک بات نہیں دیکھی, بالکل نہ سنی. مختلف حوالوں سے وہ لپسنگ کرتی ہے, کنٹینٹ کریٹر ہے, خاوند کے ساتھ بھی کنٹینٹس بناتی رہتی ہے, لیکن کوئی اس کی, اچھا اس کے میاں کا بھی ہم نے نہیں کبھی سنا.
اچھا جہاں پہ یہ لڑکے دیکھیں نا روز کسی نہ کسی کنٹروورسی کا کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی گالی لے رہا ہے, کوئی جھگڑا کر رہا ہے, کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے, تو وہاں پہ اس کے میاں کا بھی ہم نے نہیں کبھی سنا. بالکل ایسے. ابھی میں منیب کی آپ کو بات کروں, منیب اور فضا بڑا اچھا کنٹینٹ کریٹر ہیں, لیکن پچھلے دنوں میں نے ان کو دیکھا ہے جب وہ لائیو پہ آئیں تو کچھ چیزیں وہ غلط سمت میں جا رہی ہیں. بالکل ایسے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ دونوں میاں بیوی کو بڑا پازیٹیو لوگ دیکھتے ہیں, آپ پازیٹیو ہی رہیں تو بہتر رہے گا. بالکل ایسے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ڈاکٹر نبیہ, ہم نے ان کے کچھ اگینسٹ بھی ویڈیو بنائی تھی جب پارک ویو سٹی کا معاملہ اٹھا تھا جہاں پہ انہوں نے کچھ لالچ کی تھی, لیکن آج یہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ مثال بننے جا رہی ہے سب کے لیے کہ جتنا بھی بول لے ایٹ دا اینڈ آ کے اس نے شادی کی ہے, افیئر نہیں لڑایا. اچھا انہوں نے یہ ایک بات بھی کہی, میں آپ کی بات کو اضافہ کر دوں, انہوں نے کہا کہ عورت کی زندگی میں مرد کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اسی طرح مرد کے لیے بھی ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے. اور یہ پازیٹیو بات ہے. بالکل ایسے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر عورت خدا نہ خاصہ پچھلی عمر میں بیوہ بھی ہو جائے نا, میں ایک بات کرتا ہوں, کئی عورتیں ہو جاتی ہیں, بالکل ہو جاتی. اچھا ان کی لائف گزر سکتی ہے, کیسے بہو ہے, بیٹی ہے. مرد اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے نا, تو اس کے لیے زندگی میں سروائیو کرنا بیوی کے بغیر ناممکن ہے, مشکل یہ ناممکن ہے. بالکل. تو یہ حلال کام کرنے میں میرے خیال میں ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے اور اس غلط کام کو ختم کرنا. اچھا انہوں نے نکاح کو ویسے کتنا آسان کیا نکاح کو, سر بہت ایزی, سمپل سے نکاح, نہ وہ ویلا مچا, نہ کچھ اور ہوا, کوئی ڈرامہ نہیں ہے. طارق جمیل صاحب نے نکاح پڑھایا, ڈاکٹر عرفان صاحب آگے, وقار صاحب آگے, کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے کنجر نچاؤ تو بعد میں پھر دعا مانگو, وہ نہیں کیا انہوں نے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.